میں جلد ہی حویلی چھوڑ کر اپنے گھر واپس آنا چاہتی ہوں۔ اب آپ خوف کی زنجیریں توڑ کر میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ سیرت نے نورا بی بی کے ہاتھ اپنے گھر پیغام بھجوایا تھا۔ سیرت نے اپنے کپڑے اور بیٹے کے ضروری سامان کو ایک گٹھڑی میں باندھ لیا۔ اس کا دل بھاری تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب رکنا ممکن نہیں۔ اگلی صبح جب سیرت بیٹے کو لے کر حویلی کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی تو ایک نوکر نے یہ منظر دیکھ کر شہزاد کو اطلاع دی۔ ملک صاحب، سیرت بی بی اپنے بیٹے کے ساتھ حویلی سے کہیں جا رہی ہیں۔ شہزاد فوراً اٹھا اور غصے میں دھاڑتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگا۔ سیرت، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں وہ کر رہی ہوں جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا شہزاد۔ میں اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے جا رہی ہوں۔ مجھے روکنے کا حق تم خود کھو چکے ہو، سیرت نے پلٹ کر سرد لہجے میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے بغیر زندہ رہ لو گی؟ میرے بغیر تمہیں کہیں عزت نہیں ملے گی۔ یاد رکھو تم ایک جاگیردار کی بیوی ہو۔ گاؤں کے لوگ تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے، اور اگر تم نے حویلی چھوڑی تو میں کبھی تمہیں واپس نہیں آنے دوں گا۔ شہزاد کو اب سیرت میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا۔ میں تمہاری معافی کی محتاج نہیں ہوں شہزاد۔ میرے لیے میرا بیٹا اہم ہے، اور اس لیے میں سب کچھ سہنے کو تیار ہوں۔ تم نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، اور اب میں اپنے بیٹے کو اس ظلم سے بچانے جا رہی ہوں، سیرت نے بھی اٹل لہجے میں کہا۔ میں اپنی بات کہہ چکا ہوں۔ اگر تم نے یہاں سے باہر قدم نکالا تو میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہوں گے۔ اب بھی اگر جانا چاہتی ہو تو شوق سے جاؤ۔ یہ کہہ کر شہزاد کاندھوں سے ڈھلکتی شال کو ٹھیک کرتا ہوا حویلی کے اندر چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ سیرت نہیں جائے گی، لیکن وہ چلی گئی۔ سیرت کے جانے کے بعد حویلی کا ماحول عجیب سا ہو گیا۔ وہ عورتیں جنہیں شہزاد اپنا سکون سمجھتا تھا اب اسے بوجھ لگنے لگیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ سیرت کے بغیر یہ گھر ویران ہو چکا ہے۔ کیا میں واقعی سیرت سے محبت کرنے لگا ہوں؟ اور کیا میرا بیٹا کبھی مجھ سے محبت کرے گا؟ وہ اکثر سگار کے دھوئیں میں اپنے تلخ ماضی کی پرچھائی دیکھتا۔ شہزاد کی زندگی کی لذتیں اب ماضی کی بات بن چکی تھی۔ اس کے دن بے سکون گزر رہے تھے۔ اسے لگتا تھا کہ سیرت کے جانے کے بعد حویلی میں کوئی سکون نہیں رہا، لیکن اس کی اندرونی تکلیف اس سے زیادہ گہری تھی۔ ایک دن شہزاد کے جسم میں شدید درد ہو گیا۔ درد اتنا شدید تھا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد شہزاد کو فوری طور پر ٹیسٹ کروانے کی ہدایت جاری کی۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ آپ کو کینسر ہے، شہزاد کی رپورٹس دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے افسوس کے ساتھ کہا۔ یہ الفاظ شہزاد کے لیے ایک زوردار جھٹکے کی مانند تھے۔ وہ کئی لمحوں تک کچھ نہیں بول سکا۔ کیا مطلب؟ مجھے کینسر کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزاد حونقوں کی طرح ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کینسر نے آپ کے جسم میں کافی پھیلاؤ کر لیا ہے۔ اس کو ظاہر ہونے میں دیر ہو چکی ہے۔ اب کوئی معجزہ ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے۔ تکلیف دہ الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی مانند اس کے کانوں میں انڈیلے جا رہے تھے۔ شہزاد کے دماغ میں لاکھوں خیالات دوڑنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک خطرناک بیماری کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ شہزاد نے خود سے کہا۔ اس نے پھر سیرت کو یاد کیا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ سیرت اس کے لیے کمزور اور بے وقت ہے، لیکن آج اسے لگ رہا تھا کہ سیرت کی موجودگی اس کی زندگی کا سب سے بڑا سکون ہو سکتی ہے۔ شہزاد نے کئی دن تک اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کی بیماری نے اسے مکمل طور پر مفلوج کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے پاس وقت کم ہے۔ اس نے سیرت کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ اس کی شکل تک دیکھنے کو تیار نہیں تھی۔ شہزاد نے کئی بار سیرت سے ملنے کی کوشش کی، لیکن سیرت نے ہمیشہ اس کے لیے دروازہ بند کر دیا۔ امام صاحب سے مل کر اس نے اپنی حالت کے بارے میں بتایا۔ پھر امام صاحب کے کہنے پر سیرت نے شہزاد کی بات سننے کا فیصلہ کیا۔ شہزاد امام صاحب کے گھر ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، اور سامنے بیٹھی سیرت سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو گھور رہی تھی۔ سیرت، مجھے تم سے بات کرنی ہے، شہزاد نے بے چینی سے کہا، اور پھر وہ اپنی بیماری کے بارے میں بتا کر اپنے ہر ظلم کی معافی مانگنے لگا۔ شہزاد کے چہرے پر ایک گہرا دکھ تھا۔ وہ اب شاید اپنی زندگی کے آخری حصے میں تھا اور چاہتا تھا کہ سیرت اسے معاف کر دے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو، کم از کم ان آخری دنوں میں۔ شہزاد کے لہجوں میں صدیوں کی تھکن تھی۔
سیرت نے ایک لمبی سانس لی جیسے وہ خود کو بولنے کے لیے تیار کر رہی ہو۔ شہزاد، تمہارے کیے گئے ظلموں کا حساب نہیں ہو سکتا۔ تم نے مجھے اور میرے بیٹے کو جس طرح سے تکلیف دی میں وہ بھی نہیں بھول سکتی، لیکن میں تمہاری بیماری کے بارے میں جان کر تمہیں کوئی اذیت نہیں دینا چاہتی، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ شہزاد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جانتا تھا کہ سیرت کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتا امام صاحب کے گھر سے دور ہو گیا اور نہ جانے کیوں سیرت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہزاد کی بیماری کی شدت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی حالت کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ تھا اور اسے یقین تھا کہ وقت بہت کم ہے۔ اس کی جسمانی حالت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ روز سیرت کے بارے میں سوچتا، اپنے بیٹے کو سوچتا، اس کے دل میں پچھتاوا بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے کیے گئے ظلموں کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا دل اب چاہتا تھا کہ وہ سیرت کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے اور شاید اس سے کچھ سکون پائے، لیکن سیرت کا دل ہی نہیں روح تک چھلی ہو چکی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن پھر جب سیرت نے شہزاد کی حالت کے بارے میں سنا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا درد ہوا۔ وہ جانتی تھی شہزاد نے اس کے ساتھ جو کیا وہ کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی بیماری میں اسے تکلیف دینا بھی اس کا مقصد نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کم از کم آخری وقت میں شہزاد کو سکون مل جائے۔ یہ سوچ کر سیرت نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزاد سے دوبارہ ملے گی تاکہ وہ اسے معاف کر سکے اور اس کے دکھ کا کچھ تو مداوا ہو سکے۔ سیرت اپنے بیٹے کو لے کر شہزاد کے کمرے میں پہنچی، جہاں وہ بستر پر انتہائی کمزور حالت میں لیٹا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا درد تھا اور آنکھوں میں پچھتاوا واضح تھا۔ سیرت نے اس کے قریب جا کر کہا، شہزاد، تم نے جو کچھ کیا میں اسے بھول نہیں سکتی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے آخری وقت میں سکون محسوس کرو۔ وہ زین کو اس کے پاس بٹھا کر معافی کا پروانہ اس کے ہاتھ میں تھما رہی تھی۔ سیرت، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ تم میرے برے وقت میں میری زندگی میں واپس آئی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی تمہارے بیٹے کے لیے ہے، لیکن میں تم سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں تم مجھے معاف کر کے اس حویلی میں رہو۔ سیرت بستر پر پڑے اس شخص میں وہ شہزاد ڈھونڈ رہی تھی جس کی عیاشی کا گواہ پورا گاؤں تھا۔ میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں شہزاد، کیونکہ معاف کرنا ہمیں آزاد کرتا ہے۔ سیرت نے سر جھکا کر آہستگی سے کہا، میں نے تمہیں کبھی عزت نہیں دی سیرت، تمہاری محبت اور قربانیوں کا میں نے کبھی خیال نہیں رکھا۔ اب جب کہ وقت کم ہے مجھے وہ گزرا وقت شدت سے یاد آ رہا ہے، جس وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہ سکتے تھے۔ وہ وقت تو کبھی واپس نہیں آ سکتا، لیکن اگر تم یہاں رہو گی تو میں سکون سے مر سکوں گا۔ شہزاد نے اس کا ہاتھ تھام کر لجاجت سے کہا، تم نے جو کیا وہ تمہارے ساتھ یہیں رہ جائے گا شہزاد۔ میں یہاں رہنے کے لیے تیار ہوں تاکہ تمہاری آخری زندگی کا کچھ حصہ سکون سے گزرے۔ تمہارے ظلموں کی جتنی بھی قیمت تھی وہ صرف میں نے ادا کی، لیکن اب میں اور تم دونوں آزاد ہیں۔ یہ کہہ کر سیرت نے شہزاد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے تسلی دی۔ شہزاد کی آنکھوں میں سکون کی ایک جھلک نظر آئی، لیکن اچانک شہزاد کی حالت مزید بگڑ گئی۔ وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سکون تھا، جیسے کہ اس کا پچھلا سارا بوجھ اتر چکا ہو۔ سیرت نے اس کی آنکھوں میں کرب سے دیکھا۔ اللہ تمہیں سکون دے شہزاد، یہ کہہ کر وہ بے تحاشا رونے لگی۔ ننھا زین بھی بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس کے بعد شہزاد کی زندگی کا یہ سفر ختم ہو گیا۔ شہزاد کے جانے کے بعد سیرت اپنے بیٹے کے ساتھ ایک نئی زندگی کی طرف بڑھنے لگی۔ سیرت نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کیا۔ شہزاد کی وفات کے بعد اس نے اپنے دل میں کسی قسم کا غصہ یا نفرت نہیں رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ معافی اور محبت انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے باقی حصے کو خوشگوار اور پرامن بنانا چاہتی تھی اور اپنے بیٹے کے لیے ایک بہتر دنیا چھوڑ کر جانا چاہتی تھی۔ شہزاد کی غلطیوں نے اسے سبق سکھایا تھا اور سیرت نے وہ سبق اپنی زندگی میں اپنایا۔ اس نے ثابت کیا کہ انسان کی اصل طاقت اس کے اندر کی محبت، معافی اور صبر میں ہوتی ہے، جو ہر حال میں اسے آگے بڑھنے کے لیے راہ دکھاتی ہے۔